آغاز ہم نے یکم محرم کو کیا تھا، آج وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ بڑے نہمات، التفات اور توجہات کے ساتھ آپ نے میری کلمہ بیانی سماعت فرمائی۔ پروردگار آپ کو محفوظ رکھے۔ کوئی زیادہ طویل سلسلہ نہیں ہے آج کا، بات مختصر ہوگی لیکن مفید ہوگی۔ موضوع کی تنخیص پیش کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ گفتگو ہماری کل شب میں اس مقام پر تھی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، تمہارا محمد ماضی میں کبھی نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا۔ قسم ہے ڈوبتے ہوئے ستارے کی، تمہارا محمد نہ ماضی میں کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا۔ یعنی اللہ نے ستارے کی قسم کھا کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا محمد بے عیب ہے۔ اللہ نے ستارے کی قسم کھا کے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم، گرتے ہوئے ستارے کی قسم، ہمارا محمد بے عیب ہے، ہمارا محمد نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا۔ تو بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ اللہ نے جب اپنے محمد کا انٹروڈکشن کرایا، جب اپنے مصطفیٰ کو پہچنوایا تو ستارے کی قسم کھا کے پہچنوایا۔ قرآن ہے یہ قرآن۔ اللہ نے جب محمد کو پہچنوایا تو ستارے سے بات کر کے پہچنوایا، اور جب اللہ نے توحید پہ بات کی، اپنی ذات کو پہچنوایا تو سورہ رحمان میں کہنے لگا الرحمن علم القلم خلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اللہ تطغوا في الميزان۔ اللہ کہہ رہے ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں کمال ہو گیا۔ اللہ نے جب اپنے کو پہچنوایا تو ستارے نے پہچنوایا کہ ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، یعنی جو بلند ہے وہ بھی مجھے سجدہ کرے، جو پست ہے وہ بھی مجھے سجدہ کرے۔ محمد کو پہچنوایا ستارے سے، اپنے کو پہچنوایا ستارے سے۔ مالک تیری کتاب کا کیا ہوگا جو کتاب ہدایت ہے؟ کیا پڑھا کیا جوڑی سورہ واقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کے اترنے کے جگہوں کی، قسم ہے میں لہو نے چھوڑا ہوں پچھلی 8 فقیروں کا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم اللہ تعالی منازل انہ لقرآن الکریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ کا قسم ہے ستارے کے اترنے کی جگہوں کی، ستاروں کے اترنے کی جگہوں کی، میرا قرآن کرامت والا ہے، کریم ہے۔ تو کمال ہو گیا۔ قرآن کو پہچنوایا ستارے سے، محمد کو پہچنوایا ستارے سے، اپنے کو پہچنوایا ستارے سے۔ مالک علی کے لیے کیا کرے گا؟ تعبیت جوہری ستارے سے بات نہیں کروں گا، ستارہ اس کی چوکھٹ ہے۔ گزارش ہے بیٹا گیٹ چھوڑ دو، اور آپ سب سے اپیل ہے ایک 2 قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے باہر بہت خلق بیٹھی ہے، اندر تھوڑی سی کیپیسٹی ابھی باقی ہے، اندر تشریف لے آئیں اور گیٹ چھوڑ دو بیٹا۔ گیٹ اور اسیوں سے آگے سے ہٹ جاؤ، دنیا کو اندر مومنین کو ہوا نہ دیں۔ آپ کا شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، پروردگار محفوظ رکھے، پاک پروردگار پاک پیغمبر کے سب سے محفوظ رکھے۔ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، میں کمال ہو گیا۔ میرا محمد بے عیب ہے، ستارے کی قسم۔ اور اب اللہ سورہ ہود میں کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں نے کل کہا تھا گرمی جائے بھاڑ میں، حسین کے چاہنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بڑے 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 کام کرو بولے سورہ ہود افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تو میرے محمد کا انکار کرے گا؟
تو میرے محمد کا انکار کرے گا کر، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے محمد کا انکار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نے محمد کو قرآن جیسا معجزہ دیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ہم نے محمد کا ایک گواہ رکھا ہے جو محمد کے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک گواہ ہے، آپ سلامت ہے، محمد کا قرآن ہے، یہ قرآن محمد کا گواہ محمد کے پیچھے آ رہا ہے، منہ جو محمد سے ہے۔ ہاتھ کھولو، آج آخری رات ہے نا، آج فیصلے ہو رہے ہیں۔ محمد کا گواہ منہ جو محمد سے ہے، اور وہ محمد کے پیچھے محمد کے پیچھے آ رہا ہے، وہ محمد کے پیچھے آ رہا ہے۔ مالک حدیث پڑھوں گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اب قرآن سے بتا دے کہ وہ محمد کے پیچھے آنے والا گواہ کون ہے؟ کیا پڑھ سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی، جب سورج کے پیچھے بلا فاصلہ سورج، قمر، چاند۔ اچھا بھی یاد رکھنا، قمر بھی چاند کو کہتے ہیں اور ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ہلال کی قسم، ہلال بھی عربی کا لفظ ہے، ہلال، اللہ نے ہلال کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے قمر کی قسم کھائی۔ فرق کیا ہے ہلال میں اور قمر میں؟ جب دونوں عربی ڈکشنری کے لفظ ہیں، دونوں عربی لفظ ہیں، تو کہتے ہیں ہلال کی قسم کھا نہیں، قمر کی قسم کھاؤں گا، ہلال کی نہیں۔ کیوں؟ جا کے آپ ڈکشنری میں دیکھ لینا، لغت میں دیکھ لینا، پہلی 3 راتوں کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور جب یہ 3 گزر جائے تو قمر کا زمانہ شروع ہو۔ محفوظ رہے آپ، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، ہمارا بات قرآن، قمر اور ہلال، اسی سے روایت ہلال کا بیٹی ہے۔ شمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی، جو سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے، ہلال کی نہیں، قمر کی قسم کھائی۔ بھئی کمال ہو گیا، سورج کی قسم، سورج کی قسم اور قمر کی قسم، میرے ساتھ رہنا، سورج کی قسم اور قمر کی قسم۔ تو سورج کی قسم کھائی اور چاند کی قسم کھائی کہ جو سورج کے بلا فصل پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سورج کون اور چاند کون؟ کیا پڑھو حدیث، انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، میرا علی چاند ہے۔ محمد نے فرمایا، سنی شیعہ دونوں کے ناموں میں پیغام دے رہا ہوں، انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ میرے محمد نے کہا میں سورج، علی چاند، میں سورج، علی چاند۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اب ایک آیت پھر سن لو، اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز پڑھو سورج سے، نماز پڑھو سورج سے۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو سورج سے اور عید مناؤ چاند دیکھ کر۔ چاند دیکھ کر حج میں جاؤ، چاند دیکھ کر 12 ربیع الاول مناؤ، چاند دیکھ کر۔ تو اللہ نے بھی طے کیا ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام، روزمرہ کے کام میں سورج سے کرواؤں گا، اور ساری زندگی کا حساب سورج سے نہیں چاند سے لوں گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، قیامت کے دن تجھے نبی کے ساتھ نہیں، علی کے ساتھ۔ میرے محمد نے کہا پیغام دے رہا ہوں قرآن کا، میں سورج علی چاند، میں سورج علی چاند۔ بھائی کمال ہو گیا۔ میں نے کراچی میں دیکھا، آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، تم نے بھی دیکھا، تم نے لاہور میں دیکھا، میں نے کراچی میں رہتا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب تک سورج رہتا ہے ڈاکو چور ٹھگ چھپے رہتے ہیں۔ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بولا بھائی، یہ تو مشاہدے کی بات ہے، روزمرہ کی بات ہے۔ جب تک سورج چمکتا رہتا ہے
دن کی روشنی رہتی ہے، سورج رہتا ہے. یہ ڈاکو، چور اور ٹھگ، یہ مجرم، یہ چھپے رہتے ہیں. اور جتنی کار لفٹنگ ہوگی، جتنی ڈکیتیاں ہوگی، جتنی چوریاں ہوگی، وہ رات میں ہوتی ہے. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ مجرم جب تک سورج رہتا ہے چھپا رہتا ہے. اور ادھر سورج گیا، چاند نکل کے آیا، چور نکل کے آ گیا. تو اگر چوروں کو پہچاننا ہو تو نبی کے زمانے میں آئی، علی کے زمانے میں. ہر ایک کو حق ہے اپنا شجرہ بیان کرنے کا. میں سورج علی چاند، میں سورج علی چاند، میں سورج انا کا شمس والی ان کا قلب جوڑ رہا ہوں. انا کا شمس والی ان کا قمر. میرے نبی نے فرمایا کہ میں سورج ہوں علی چاند، میں سورج ہوں علی چاند. اچھا تم نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کمال ہو گیا. کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ آج سورج در اقرب ہے شادی نہ کرنا، آج سورج در اقرب ہے سفر نہ کرنا. کبھی نہیں دیکھا. قمر در اقرب ہے شادی نہ کرنا، قمر در اقرب ہے نیا کام نہ کرنا، قمر در اقرب ہے قمر سفر نہ کرنا، آغاز نہ کرنا. تو یہ قمر در اقرب کیا ہوتا ہے؟ کچھ منحوس ستارے نکل کے چاند کو گھیر لیتے ہیں. بھائی آج ہاتھ ایسے باندھنے کی رات رہی ہے. کچھ منحوس ستارے چاند کو گھیر لیتے ہیں اور 3 دن تک یہ رہتا ہے قمر در اقرب. 3 دن ختم ہوئے، چاند اپنی جگہ پہ دوبارہ آ گیا. میں سورج علی چاند، میں سورج علی چاند. میرے محمد نے کہا میں سورج علی چاند. کیا کہا؟ میں سورج علی چاند. انا کا شمس وعلی کا القمر. میں سورج ہوں علی چاند ہے، میں سورج ہوں علی چاند ہے. بھائی اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا کہ سورج دیکھو دعا مانگو. ہاتھ نوالنا بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. پیچھے تک باہر تھا. ایک علی ولی اللہ کہنے والے کو، ایک محمد رسول اللہ کہنے والے کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں. میں سورج علی چاند، محمد ہے سورج، علی ہے چاند. اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا کہ سورج کو دیکھو دعا مانگو. نہیں، سورج کو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ تم آ کے لڑائی نہیں سکتے، دیکھو گے اندھے ہو جاؤ گے. سورج بہت بڑا بادشاہ. شرم نہیں آتی؟ سورج سے آنکھیں تو ملا نہیں سکتے، ہم جیسا کہتے ہوئے شرم نہیں آئی. میں سورج علی چاند. میرے محمد نے کہا پوری طاقت سے سننا، میں بھی کلیجے کی پوری طاقت سے پڑھوں گا. میں سورج علی چاند، میں سورج علی چاند. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سورج دیکھو تو وہاں بنائے، سورج بڑا بادشاہ ہے تو آگے ملا نہیں سکتے. اللہ نے کہا چاند دیکھو تو مانگو، چاند دیکھو تو مانگو. بھائی کمال ہو گیا. میرے محمد نے یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ دیکھو، علی کا چہرہ دیکھنا ہے والا. چاند نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چہرے کو دیکھو، علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بھائی ختم ہو گئی بات. تمہیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ رسول اللہ آئے تھے نہ ہو نہیں آئے تھے. پتا کیسے چلا؟ سچی زبان سچا جملہ. رسول سے کسی نے سنا نا، کسی نے سنا سچی زبان سچا جملہ. کس نے سنا؟ اب سن لو، ختم ہو رہی ہے بات. جا ابھی حضرت ام المومنین فرماتی ہے، ام المومنین فرماتی ہے جا ابھی لعیادت النبی. میرے بابا آئے نبی کی عیادت کے لیے. علی بیٹھے ہیں، رسول بستر پہ لیٹے ہیں، اور میرے بابا آئے نبی کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے. نبی بستر پہ لیٹے ہیں، برابر میں علی بیٹھے ہیں، برابر میں حضرت صدیقہ بیٹھی ہے. میرے بابا آئے نبی کی عیادت کے لیے، دیکھے جا رہے ہیں علی کے چہرے کو، دیکھے جا رہے ہیں علی کے چہرے کو. جب رہا نہ گیا تو بیٹی نے باپ سے پوچھا بابا آئے ہو نبی کی عیادت کے لیے، دیکھے جا رہے ہو علی کے چہرے کو؟ کہا بیٹی میرے اس نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہا بابا پھر مجھ سے بھی حدیث سن لو، میرے اسی نبی نے فرمایا ہے. یہ تو میں محبت کا پیغام دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو. ریاض النظرہ میں لکھی ہے یہ حدیث. میں جملہ سننا کمال ہو گیا. بابا مجھ سے بھی حدیث سن لو، میرے اسی نبی نے فرمایا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. باپ نے
محبت دل میں نہ ہو، نہ دیکھنا عبادت ہے، نہ ذکر کرنا۔ میں سورج، علی، چاند، بھائی کمال ہو گیا۔ سورج رسول، چاند علی۔ تم نے کبھی سنا یا دیکھا کہ پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں کبھی سورج پہ اختلاف ہوا ہو؟ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، ہاتھ باندھ رہے، ہاتھ نہیں باندھ رہے، ہاتھ کھولنے کی راہ ہے، ہاتھ نہیں بندھیں گے۔ بھائی تم نے کبھی دیکھا کہ امریکہ میں، افریقہ میں، کہیں امریکہ وغیرہ میں، دوسرے ملکوں میں، کہیں ایران افغانستان میں سورج پہ، پاکستان میں سورج پہ اختلاف ہو؟ سورج پہ اختلاف نہیں ہوتا، سورج پہ سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف چاند میں ہوتا ہے، اور چاند کی دوسری تیسری میں نہیں ہوتا، چاند کی پہلی میں ہوتا ہے۔ حدیث پڑھے، جس کے پاس پڑھنے کے لیے نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو، وہ سیاست کرے گا، عبادت تو نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا، جس کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن حدیث نہ ہو نا، وہ منبر پہ آ کے سیاست کرتا ہے، عبادت نہیں کرے گا۔ میں سورج علی، چاند، میں کمال ہو گیا، میں سورج علی، چاند۔ سورج میں اختلاف نہیں ہوتا، سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف چاند میں ہوتا ہے، اور اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ کراچی میں رویت ہلال کمیٹی چاند دیکھنے کے لیے نہ بیٹھتی، اور اس میں اتنے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں چودھویں کا نظر نہیں آتا، پہلی کر کے خاک دیکھیں گے۔ چاند تو ختم ہوئی بات، تو باپ نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب ایک جملہ اور سنا دوں، ایک جملہ اور محبت کا پیغام دے رہا ہوں۔ میں تو یہ ممبر دل جوڑنے کی جگہ ہے، دل توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک آخری پیغام سن لو۔ سچے صحابی نے رسول نے فرمایا، لا يجوز احد للصراط الا من كتب له علي الجواز۔ حضرت صدیق فرماتے میں نے نبی سے پوچھ سنا کہ کوئی بھی پورے صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لے آئے۔ یہ جملہ تم نے سنا ہے نا؟ سنا ہے تو آج رات اسے SMS کرنا، نیٹ پہ ڈالنا، اس کو پھیلانا کہ سچی زبان، سچا جملہ، وڈے لوگ کے وڈیاں کرنا۔ بھائی بڑے VIP لوگوں کی VIP باتیں ہیں، بڑے 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 کام کے جملے۔ حضرت صدیق نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی پولیس رات پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لے آئے۔ بھائی حضرت صدیق نے فیصلہ کر لیا کہ علی سے وہی لکھوائے گا جو رسول سے لکھوانے کا عادی ہوگا۔ یہ آشتی کا فرش ہے، اس میں سب آتے ہیں، تو سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ علی سے لکھوا کے لاؤ، علی سے لکھوا کے لاؤ، تب جنت ملے گی۔ سچی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور جب زبان سچی ہو تو جملہ تو جھوٹا نہیں ہوگا نا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو علی سے لکھوا کے لاؤ۔ اب میں نوجوان بھائیوں سے ایک بات پوچھوں، جنت بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ دے گا محمد کی تابعداری میں۔ بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ دے گا محمد کی تابعداری میں۔ بٹوائے گا کس سے؟ بٹوائے گا کس سے؟ جنت بنائی اللہ نے، کہو لا الہ الا اللہ۔ دے گا محمد کی تابعداری میں، کہو محمد رسول اللہ۔ اور اگر تمہیں جنت میں نہیں جانا مت کہو علی ولی اللہ، اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، اللہ مالک الملک ہے، سپریم ہے، بنانے والا ہے، مالک الملک خود نہیں بانٹتا ہے۔ کمال ہو گیا، وہ جنت کا مالک ہے، محمد کا مالک ہے، علی کا مالک ہے، جو چاہے کرے، مگر خود نہیں بانٹتا، کہتا بنائی میں نے، دوں گا محمد کی تابعداری میں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، آخری جملہ۔ ہاتھ کھلے رکھنا، سر اٹھائے رکھنا۔ بھائی جنت بنائی اللہ نے، دے گا محمد کی، بولو تابعداری میں، بٹوائے گا کس سے؟ علی سے۔ تین کلمے تو ہو گئے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی
ولی اللہ۔ اب پوچھو اللہ سے کہ مالک تو جنت کا مالک، تو محمد کا مالک، تو علی کا مالک، جنت تیری ہے، محمد تیرا ہے، علی تیرا ہے، جنت خود بانٹ دے۔ کالا یم جوہری، جنت خود نہیں بانٹوں گا، میں ہوں رب العالمین، کائنات کا پالنہار، کائنات کا پالنے والا۔ اگر خود جنت بانٹنے بیٹھ گیا تو کوئی کہے گا کون مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا بھگوان مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا اللہ مجھے دے دے، کوئی کہے گا خدا مجھے دے دے، کوئی کہے گا ایشور مجھے دے دے۔ تو میں سب کا پالنے والا ہوں، تو مالک محمد سے بٹوانے کا نہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ 73 کے 73 فرقے آ جائیں گے، اللہ کے رسول ہمیں جنت، اللہ کے رسول ہمیں جنت، جنت علی سے بٹواؤں گا، جہاں کافر کو کافر، منافق بھی نہ گزرے گا۔ کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبریل درمیان تھا، شیطان پریشان تھا۔ میری بات تو ہدایت سے عبادت تک، ہدایت توحید، صرف توحید نہیں، ورنہ پکا سچا توحید پرست تو ابلیس بھی ہے۔ ذات بھی مانو، بات بھی مانو، اس کے سامنے چھوڑ جاؤ، اس کے سامنے عبادت یہ ہے، اس کے سامنے چھک جاؤ، اور وہ جس کے سامنے چھکوائے، جس کے سامنے جھکوائے، اس کے سامنے بھی جھک جاؤ۔ یہ ہے مکمل ہدایت اور عبادت۔ میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ دیکھو میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور نہ میرا کسی مذہبی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن میرا ایک پارٹی سے تو تعلق ہے، اور جب تک زندہ ہوں نہیں قیامت تک اسی پارٹی میں رہوں گا، اور وہ پارٹی ہے غدیر خون کی پارٹی۔ تمہارا بھی اس سے رشتہ، میرا بھی اس سے رشتہ، قیامت تک مرتے دم تک اسی پارٹی میں رہوں گا۔ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ بھائی فیصلہ تو تم نے کر دیا، زبان کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ آخری جملہ زبان کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ سورہ مائدہ 5واں سورہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو ہر رکوع میں زکات دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، ہر رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تو قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ حدیث میں نبی بولا، کیا بولا؟ حدیث میں نبی بولا، کیا بولا؟ یہی تو کہتا ہوں کہ یہ اتنا خبیث ہے، اتنی ڈنڈی مارتا ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو